Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8th جغرافی کوشچن آنسر، سبق نمبر 1، مقامی وقت اور معیاری وقت۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مناسب متبادل چن کر جملے مکمل کیجئے۔ الف، زمین کی محوری گردش کے لیے 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں زمین کے ڈیش، اس کے آپشن ہے۔ پہلا ہے 5 طول البلد سورج کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ 2، 10 طول البلد سورج کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ 3، 15 طول البلد سورج کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ 4، 20 طول البلد سورج کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ دوسرا ہے بے، زمین کے کسی بھی 2 مقامات کے مقامی وقت کے فرق کو سمجھنے کے لیے اس کے آپشن ہے۔ 1، دونوں مقامات کا دوپہر کا وقت معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرا، دونوں مقامات کے طول البلد کے درجاتی فاصلے کے درمیان کا فرق معلوم ہونا چاہیے۔ تیسرا، دونوں مقامات کے معیاری وقت کا فرق معلوم ہونا چاہیے۔ چوتھا، بین الاقوامی خط تاریخ کے مطابق تبدیلی کی جاتی ہے۔ جیم، کسی بھی 2 متصلہ طول البلد کے مقامی وقت میں ڈیش، اس کے آپشن ہے۔ 1، 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ 2، 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ 3، 30 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ 4، 60 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ اس کے جوابات ہے۔ پہلا ہے، زمین کی محوری گردش کے لیے 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں زمین کے 15 طول البلد سورج کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ دوسرا، زمین کے کسی بھی 2 مقامات کے مقامی وقت کے فرق کو سمجھنے کے لیے دونوں مقامات کے معیاری وقت کا فرق معلوم ہونا چاہیے۔ تیسرا، کسی بھی 2 متصلہ طول البلد کے مقامی وقت میں 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، جغرافیائی وجوہات بیان کیجئے۔ الف، مقامی وقت دوپہر کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔ ب، گرینچ کا مقامی وقت بین الاقوامی معیاری وقت مانا جاتا ہے۔ جیم، بھارت کا معیاری وقت 82 درجے 30 منٹ مشرقی طول البلد کے مقامی وقت کے مطابق تسلیم کیا گیا ہے۔ دال، کینیڈا میں 6 مختلف معیاری وقت ہیں۔ پہلے کا جواب ہے، عام طور پر نصف النہار کا سورج سب سے زیادہ بلندی پر ہوتا ہے اور فرض کر لیا جاتا ہے کہ دن کا آدھا وقت پورا ہو چکا ہے۔ دوسرا، جب کوئی طول البلد سورج کے سامنے آتا ہے تو اس وقت اس طول البلد پر نصف النہار ہونے یعنی دوپہر کے 12 بجے کا وقت سمجھ لیا جاتا ہے۔ تیسرا، نصف النہار کا وقت ایک ہی طول البلد پر دائرہ قطب شمالی سے دائرہ قطب جنوبی تک ہر جگہ یکساں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مقامی وقت نصف النہار کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بین الاقوامی معیاری وقت کا تعین 0 ڈگری طول البلد کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ دوسرا، انگلستان کے شہر گرینچ کے قریب سے 0 ڈگری طول البلد گزرتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے معاملات میں مطابقت لانے کے لیے گرینچ کے مقامی وقت کو بین الاقوامی معیاری وقت تسلیم کیا گیا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، 82 ڈگری 30 منٹ مشرقی طول البلد طول البلدی وسعت کے لحاظ سے بھارت کے وسطی حصے سے گزرتا ہے۔ دوسرا، اس طول البلد کے مقامی وقت اور ملک کے کسی بھی مشرقی یا مغربی طول البلدوں کے مقامی وقت میں 1 گھنٹے سے زیادہ کا فرق نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھارت کا معیاری وقت 82 ڈگری 30 منٹ مشرقی طول البلد کے مقامی وقت کے مطابق تسلیم کیا گیا ہے۔ چوتھے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، کینیڈا کی طول البلدی وسعت 52 ڈگری 37 منٹ مغربی سے 141 ڈگری مغربی طول البلد ہے۔
دوسرا، اس وجہ سے کینیڈا کے انتہائی مشرقی اور انتہائی مغربی طول البلدوں میں درجاتی فرق تقریباً 88 درجے ہیں۔ تیسرا، کینیڈا کے انتہائی مشرقی اور انتہائی مغربی طول البلدوں کے مقامی وقت میں تقریباً 352 منٹ یعنی 5 گھنٹے 52 منٹ کا فرق ہے۔ اس وجہ سے کینیڈا میں صرف ایک مقامی وقت ماننے سے دشواری ہوگی۔ اس بنا پر روزمرہ کے معمولات میں یکسانیت لانے کے لیے کینیڈا میں 6 مختلف مقامی وقت تسلیم کیے گئے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، مختصر جواب لکھیے۔ الف، 60 ڈگری مشرقی طول البلد پر دوپہر کے 12 بجے ہوں تو 30 ڈگری مغربی طول البلد پر کیا وقت ہوا ہوگا؟ واضح کیجیے۔ ب، کسی علاقے کا معیاری وقت کس طرح طے کیا جاتا ہے؟ جیم، برازیل کے ساؤ پاولو میں فٹ بال میچ بھارت کے معیاری وقت کے مطابق صبح 6 بجے شروع ہوا۔ اس وقت ساؤ پاولو کا مقامی وقت کیا رہا ہوگا؟ واضح کیجیے۔ الف کا جواب ہے 60 ڈگری مشرقی طول البلد پر دوپہر کے 12 بجے ہوں تو 30 ڈگری مغربی طول البلد پر کیا وقت ہوا ہوگا؟ پہلا نقطہ ہے، 60 ڈگری مشرقی طول البلد اور 30 ڈگری مغربی طول البلد کا درجاتی فرق 90 ڈگری 90 درجے۔ 0 ڈگری طول البلد سے 60 ڈگری مشرقی طول البلد میں طول البلد کا 60 درجاتی فرق جمع 0 ڈگری طول البلد سے 30 ڈگری مغربی طول البلد میں طول البلد کا 30 درجاتی فرق یعنی 90 درجے کا فرق ہے۔ دوسرا، ان دو طول البلدوں کے وقت میں مجموعی فرق 90 ضرب 4 یعنی 360 منٹ ہے۔ 360 منٹ کو 60 منٹ سے تقسیم کریں تو یہ 6 گھنٹے کا وقت آتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے، مشرقی طول البلدوں پر مقامی وقت مغربی طول البلدوں کے مقامی وقت سے آگے اور مغربی طول البلدوں پر مقامی وقت مشرقی طول البلدوں کے مقامی وقت سے پیچھے ہوتا ہے۔ چوتھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 ڈگری مشرقی طول البلد پر دوپہر کے 12 بجے ہوں تو اس وقت 30 ڈگری یا 30 درجے مغربی طول البلد پر صبح کے 6 بجے یعنی 6 گھنٹے پیچھے ہوں گے۔ دوسرے کا جواب ہے، کسی علاقے کا معیاری وقت درج ذیل طریقے سے طے کیا جاتا ہے۔ پہلا نقطہ ہے، جن ملک و علاقوں کی طول البلدی وسعت زیادہ ہو وہاں ملک بھر میں روزمرہ کے معاملات میں یکسانیت اور مطابقت رکھنے کے لیے ملک کے مرکزی مقام سے گزرنے والے طول البلد کے مقامی وقت کو اس ملک کا معیاری وقت تسلیم کیا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے، کسی ملک علاقے کے انتہائی مشرقی طول البلد اور انتہائی مغربی طول البلد کے مقامی وقت میں تقریباً 2 گھنٹے یا اس سے کم فرق ہوتا ہے۔ اس ملک علاقے میں عام طور پر ایک معیاری وقت تسلیم کیا جاتا ہے۔ تیسرا، کسی ملک علاقے کے انتہائی مشرقی طول البلد اور انتہائی مغربی طول البلد کے مقامی وقت میں تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ کا فرق ہو تو اس ملک علاقے میں ایک سے زیادہ معیاری وقت استعمال کیے جاتے ہیں۔ چوتھا نقطہ ہے، برازیل کے ساؤ پاولو میں یہ تیسرے سوال کا جواب ہے، برازیل کے ساؤ پاولو میں فٹ بال میچ بھارت کے معیاری وقت کے مطابق صبح 6 بجے شروع ہوا۔ اس وقت ساؤ پاولو کا مقامی وقت کیا ہو رہا ہوگا؟ واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بیان یعنی کسی بھی طول البلد کے مغربی جانب کے ہر طول البلد پر مقامی وقت 4 منٹ کم ہوتا ہے، یعنی ساؤ پاولو بھارت کے مغربی جانب کے طول البلد پر واقع ہے۔ دوسرا، ساؤ پاولو اور بھارت کے طول البلدوں کا درجاتی فرق 127 درجے 30 منٹ۔ تیسرا، وقت میں مجموعی فرق 127.5 ضرب 4 مساوی 510 منٹ۔ 510 منٹ کو 60 منٹ سے تقسیم کرنے پر 8 گھنٹے 30 منٹ کا وقفہ ملتا ہے۔ اس طرح بھارت میں جب صبح کے 6 بجے ہوں گے تب ساؤ پاولو میں پچھلے دن کے رات کے 9 بج کر
30 منٹ یعنی 8 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برازیل کے ساؤ پاولو میں فٹ بال میچ بھارت کے معیاری وقت کے مطابق صبح 6 بجے شروع ہوا۔ اس وقت ساؤ پاولو میں مقامی وقت پچھلے دن کے رات کے 9:30 ہوں گے۔ چوتھا سوال ہے بنیادی طول العرض پر 21 جون کو رات کے 10 بجے ہے، تو الف ب جیم ان مقامات کا وقت اور تاریخ جدول میں لکھیے۔ مقام طول البلد، تاریخ اور وقت۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ مقام الف 120 ڈگری 120 درجے مشرقی طول البلد، تاریخ 22 جون، وقت صبح کے 6 بجے۔ مقام ب 160 ڈگری 160 درجے مغربی طول البلد، تاریخ 21 جون، وقت صبح کے 11:20۔ 60 جیم 60 ڈگری 60 درجے مشرقی طول البلد، 22 جون، وقت سویرے کے 2 بجے۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل مختلف حالات کون سی شکل میں دکھائی دیتے ہیں؟ ان کی نشاندہی شکل کے نیچے دیے گئے چوکون میں کیجیے۔ الف طلوع آفتاب، پہلا ہے طلوع آفتاب، دوسرا ہے نصف شب، تیسرا ہے دوپہر، چوتھا ہے غروب آفتاب۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلا جو شکل ہے وہ نصف شب کی ہے، دوسری شکل جو ہے وہ غروب آفتاب کی، تیسری شکل طلوع آفتاب کی، اور چوتھی شکل ہے نصف النہار کی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔